اسلامک ورلڈ اینڈ اسلامک لائف سٹائل کے دوستوں کو خوشامدید۔ ایک انگریز نے مسلمان عالم دین سے پوچھا کہ تمہارے اسلام میں عورت کے لیے اتنی شدت پسندی کیوں ہے؟ ایک عورت اجنبی مرد سے مصافحہ تک نہیں کر سکتی۔ عالم دین نے بہت تحمل سے خوبصورت جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں ہر شخص ملکہ برطانیہ سے ہاتھ ملا سکتا ہے، مصافحہ کر سکتا ہے؟ انگریز نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ ملکہ برطانیہ کے پروٹوکول میں قانون صرف 7 قسم کے افراد کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ملکہ سے ہاتھ ملا سکے۔ عالم دین نے جواب دیا، ہماری شریعت میں 12 اصناف ہیں جنہیں شریعت میں ہاتھ ملانے کی اجازت دیتی ہے ایک عورت سے۔ وہ عورت کے لیے محرم ہیں: باپ، دادا، شوہر، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، پوتا اور نواسا۔ عالم دین نے فرمایا، تمہارے نزدیک ملکہ کا یہ مقام اور احترام ہے، یہ ایک انفرادی عورت کے لیے ہی ہے کہ وہ ہر کوئی ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، اور تم نے یہ عزت صرف ملکہ کے لیے خاص کیا ہے۔ تمہارے ہاں یہ عزت و مقام صرف ایک عورت کے لیے مخصوص ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ہر عورت ملکہ ہی ہے ہمارے لیے۔ تو اسلام میں کسی عورت کے لیے شدت پسندی نہیں۔ اگر اسلام پردے کی تاکید فرماتا ہے تو وہ بھی عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ آج کل عورتوں کو یہ ایک بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، لیکن اگر ایک دن ایک عورت ایک مرد کی نگاہ لگا لے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ ہر مرد ہر عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے۔ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ قصور مردوں کا نہیں ہوتا، نہ ہی قصور عورتوں کا ہوتا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کون شیطان کی پیروی کر جاتا ہے۔ تو جب عورتوں کو تاکید کی گئی ہے پردے کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ مکمل خود کو کور کریں اور مردوں کی نظروں کی شر سے خود کو بچائیں اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی، باپ اور شوہر بھی ان کے جواب دہ ہوں گے۔ ان کے متعلق پوچھا جائے گا ان سے کہ کیوں وہ عورت کے معاملے میں اس قدر کمزور پڑ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ عورت کو بھی یہ شعور دیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک عورت کو اپنے مائنڈ میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ اس کے متعلق ان کے محرم سے پوچھا جائے گا۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں جسم کے کس حصے کا پردہ کروں اور کس حصے کو کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو انہیں کھلا چھوڑ دو۔ اگر بے پردے کی ہی ماڈرنزم ہے تو پھر میرے خیال سے جانور تو پھر بہت زیادہ ماڈرن ہیں بنسبت انسان کے، حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ عوض پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لباس حیا کا ہوتا ہے۔ حجاب اتارنے کے لیے آپ کو 1000 دلائل کی ضرورت ہوگی، اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اس سوچ نے آدھی قوم کو بے پردہ کر دیا ہے۔ عورتوں کو صرف اپنے محرم مردوں پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، نامحرم مردوں پر بھروسہ کر کے عورت صرف رسوا ہی ہوتی ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، مسلمان عورت ہے۔ مرد گاہ نیچے کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کہ کوئی عام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تیرے ہی حکم کو بجا لایا ہے میں نے، خود کو پردوں میں یا رب چھپایا ہے میں نے۔ سب کی نظروں سے محفوظ مہک رہی ہوں، ایمان کے رنگوں سے خود کو سجایا ہے میں نے۔ کیا بتاؤں، اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے، فقط تیری محبت کو سینے سے لگایا ہے میں نے۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، دنیا والے کو کوئی بھی راضی نہیں کر پایا۔ میں یہاں پر آپ کے ایک خیال کی تصحیح کر لوں کہ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ پردہ کر بھی لیں تو مردوں کی نظریں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن کیا ایک باپردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال اور ایک بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے لیے پردہ کیا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کو بھی دل سے قبول کر لیں، کیونکہ خوبصورت منزلوں کی راہیں ہمیشہ کٹن ہوا کرتی ہیں، اور جنت سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہو سکتا ہے؟ ساری عورتیں خوبصورت ہیں، مگر حسین ترین عورت وہ ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے، اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔